چوتھا ضابطہ یہ ہے، صلح حدیبیہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ ہم نے زندگی کے مختلف مراحل پہ بعض اوقات ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کام کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، ایسے آ جاتا ہے۔ تو جب آپ زندگی کی کسی موڑ پہ فیصلہ کرنے میں پھنس جائیں تو سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ نے اپنے عقل پہ صرف اکتفا نہیں کرنا، اپنے کو عقل کل نہیں سمجھنا میں بڑا سمجھدار ہوں، بلکہ آپ نے اپنے خیرخواہوں سے مشورہ لے لینا ہے، اپنے خیرخواہوں سے مشورہ لے لینا ہے، اور مشورہ اہل سے لیں۔ جس لائن کا آدمی ہے اس سے اس لائن میں مشورہ لیں، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ یہی حکم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جنابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی آپ ان صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، اور جب مشورہ کر لیں فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں مشورے کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کام کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کا حکم بھی ہے، اور حکم کس کو اللہ دے رہا ہے، آرڈر کس کو دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے، ابو بکر عمر سے، عثمان و علی سے، طلحہ و زبیر سے باہر کی زندگی میں مشورے لینے، اور گھر کے اندر کی زندگی میں آپ نے خدیجہ سے، آپ نے عائشہ سے، آپ نے سودا سے، آپ نے حفصہ سے، آپ نے زینب بنت حزیمہ سے، آپ نے زینب بنت جحش سے، آپ نے ماریہ قبطیہ سے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم سے مشورہ لینا ہے۔ اور حضور کی زندگی پہ نظر دوڑا لینا، صلح حدیبیہ کا بھی یہ پیغام ہے، سیرت کا بھی یہ پیغام ہے، زندگی میں اکیلے اپنے عقل پہ بھروسہ کر کے فیصلہ نہ کرو، مار کھاؤ گے، مشورہ کر لو، مشورہ سنت ہے۔ اسی ہمارے تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، جو مشورہ کرتا ہے نقصان سے بچ جاتا ہے، ندامت سے، پچھتاوے سے بچ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے جینیس، عقل مند، ذہین فتین لوگ آتے ہیں، ان سب میں ذہین طبقہ جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ یہ سائنسدان نبی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی وہ گرد و غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کی ذہنی صلاحیت اور ذہانت، فطانت، عقل، فہم، فراست کس لیول کی ہوتی ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ کے عقل، فہم، فراست، ذہانت، سمجھ، دانشمندی، اس کا کیا کہنا۔ لیکن اسے بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے مشورہ لینا ہے۔ حضور نے بھی پھر پوری زندگی مشورہ کیا ہے، گھر کے اندر کی زندگی کے اندر ازواج مطہرات اور بیٹیوں سے، گھر کے باہر کی زندگی میں آپ نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا ہے، بڑوں سے بھی کیا، چھوٹوں سے بھی کیا ہے، حتیٰ کہ بچوں سے بھی مشورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے نا، حضور نے مشورہ لیا، او میرے یارو، مدینے کے اندر رہ کے لڑیں یا باہر جا کے لڑیں؟ جو سمجھدار تھے، بڑی عمر والے، پختہ ذہن والے کہنے لگے مدینہ کے اندر ہی لڑیں گے، کیونکہ دشمن آئے گا، حملہ کرے گا، ہمارے گھر قریب ہوں گے، ہم بھی لڑیں گے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے یہ کوٹھے بنگلوں پہ کھڑے ہو کے ادھر پتھر مار مار کر یہ بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور گھر قریب ہوگا، بچوں کی حفاظت بھی آسان ہوگی، گھر کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔ نوجوانوں سے بھی حضور نے مشورہ لیا، فرمایا او نوجوانوں تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، جذباتی خون ہوتا ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بڑی جو ہے نا بزدلی ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے مدینے کی گلیوں میں لڑیں، اپنی گلی میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، ہم تو شیر ہیں، ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر بچوں کے مشورے کو قبول کیا ہے، بچوں کے مشورے کو، اس لیے گھر میں آپ نے زندگی گزارنی ہے، اکیلے فیصلہ خود نہ کرو،
اپنی گھر والی سے بھی مشورہ لو، چھوٹے بچوں سے بھی مشورہ لو۔ مشورے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا میرے نبی مشورہ آپ لیں گے نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ صحابہ کے دل خوش ہو جائیں گے، ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ آپ بھی جب اپنی عملی زندگی میں کبھی مشورہ لیں گے اپنے گھر والی سے، اپنے بچوں سے، بچیوں سے، وہ سمجھیں گے ہمیں ویلیو دے رہے ہیں، وہ سمجھیں گے ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ہمیں بھی گھر کے اندر مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کا معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اپنی عقل سے بالکل کام نہیں لیتے، جیسے گھر والی نے کہہ دیا، بچوں نے کہہ دیا، ناجائز کام میں بھی ان کے مشورے کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے مشورے کی وجہ سے ماں کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، رشتہ داری کو چھوڑ دیا۔ اور ایک طرف یہ ہے المیہ، دوسری طرف سے یہ المیہ ہے، کچھ تو وہ ہیں جو بالکل سرے سے اپنی گھر والی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اپنا فیصلہ ہر حال میں مسلط کرنا ہے، اور اس سے بڑی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ بچوں کے رشتے ناطے کا جب موقع آتا ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں غلطی ہو جاتی ہے، نہ بیوی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، نہ جوان بیٹے جو کماتے ہیں لاتے ہیں، باپ کہتے ہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہوگا۔ نہیں، خود کو فرعون نہ بنانا چاہیے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کی سیرت، حضور کی سنت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے، ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صلح حدیبیہ کا بھی یہ پیغام ہے، یہ نقطہ صلح حدیبیہ سے سمجھ آ رہا ہے۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورہ کیا ہے، جب خبر پہنچی کہ وہ لوگ ہمیں عمرے کے لیے نہیں چھوڑ رہے، تو اب حضور اپنا فیصلہ سنا سکتے تھے نا کہ تلواریں تمہارے پاس سے نکلو اور مکہ کے مشرکوں کی سروں کو تن سے جدا کر دو، آرڈر دے سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار بھی ہیں، بہترین سپہ سالار۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو، اپنے شاگردوں کو جمع کیا، فرمایا حالات یہ بن گئے، مشکل یہ ہے، کیا کیا جائے؟ ابو بکر کیا کیا جائے؟ عمر کیا کیا جائے؟ علی کیا کیا جائے؟ مختلف صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مشورے نے یہ بات آ گئی عمر کو بھیجنا چاہیے، عمر کو بھیجنا چاہیے۔ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت کانٹے کی طرح چبھتا ہوں، مجھے کب برداشت کریں گے؟ عثمان کو بھیجنا چاہیے، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے وہاں پہ حمایتی بھی ہیں، اور یہ ذرا نرم دل آدمی ہے، اس کو برداشت کر لیں گے۔ مشورے کے بعد فیصلہ ہوا عثمان کو بھیجنا چاہیے۔ تو صلح حدیبیہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہر کام میں مشورہ۔ پھر جب صلح حدیبیہ ہو گیا، واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام غم سے نڈالے کہ بغیر عمرے کے واپس ہو رہے ہیں، کوئی آدمی اپنے حرام کو نہیں کھول رہا، سر کو نہیں منڈوا رہا، قربانی کے جانوروں کو نہیں ذبح کر رہا، حالانکہ یہ کام حج اور عمرے کے بعد کیے جاتے ہیں، سر کو حلق کیا جاتا ہے، احرام اتارا جاتا ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو کوئی نہیں کر رہا۔ حضور پریشان ہیں، پریشان ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو سختی سے آرڈر دے بھی سکتے تھے، اٹھو میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن رسول اللہ سختی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اے میرے نبی آپ ان صحابہ کرام کے لیے نرم خو ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے اندر سختی ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بعد ہوگا معاف کیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیں، ان سے کیا لیں؟ حضور پریشان ہیں کہ میرے صحابہ کرام اپنے سر کا حلق نہیں کروا رہے، احرام نہیں کھول رہے، کیا کیا جائے؟ حضور گھر میں آ گئے۔ جو حضور گھر میں داخل ہوئے، ام سلمہ نے حضور کا چہرہ پڑھ لیا، حضور کا چہرہ پڑھ لیا کہ حضور آج بڑے غمگین اور پریشان ہیں۔ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ آج کیوں غمگین ہیں، پریشان ہیں؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے
فرمایا ام سلمہ صلح حدیبیہ میں نے کر لی ہے، یہ شرائط ہیں، عمر کو یہ شکوہ ہے، فلاں کو یہ شکوہ ہے، فلاں کو یہ شکوہ ہے، صحابہ کرام کے دل غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور میرے کہنے پہ کوئی آدمی اٹھ ہی نہیں رہا، غم کی وجہ سے ہوش انہوں نے کھو لیے ہیں، کوئی اٹھ نہیں رہا، سر نہیں منڈوا رہا۔ ام سلمہ کیا کیا جائے؟ گھر والی سے مشورہ ہے نا، یار پریشان ہے، یاروں کے متعلق گھر والی سے مشورہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کو سلام۔ حضور کی گھر والیاں بڑی سمجھدار تھیں، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ تو آسان معاملہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوش ہو جائیں، بیٹھ جائیے، پانی پی لیں۔ حضور کو تسلی دی، فرمایا ذرا آپ ریلیکس ہو جائیں، فرمایا اس مسئلے کا حل میں جو ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضور کا چہرہ جو ہے نا خوشی سے کھلنے لگا۔ فرمایا ام سلمہ بتاؤ، جلدی بتاؤ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ صحابہ کرام آپ کے غلام ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، آپ جو کریں گے وہی کریں گے، یہ آپ کی اداؤں کو دیکھ کے چلنے والے ہیں۔ ابھی آپ نے بتا دیا ہے، لیکن آپ خود اٹھئے، اپنے سر کا حلق کیجئے، احرام اتاریے، قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ آپ کو دیکھ کے ابو بکر خود اٹھے گا، عمر خود اٹھے گا، علی خود اٹھے گا، صحابہ کرام 1400-1500 صحابہ کرام اٹھیں گے، حلق بھی کریں گے، قربانی بھی کریں گے۔ حضور نے ام سلمہ کو شاباش دی، باہر نکلے اور ام سلمہ کے مشورے کے مطابق حلق بھی کیا، احرام بھی اتارا، قربانی کے جانوروں کو بھی ذبح کیا۔ ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، سب کے سب اپنے جانوروں کی طرف لپکے، سب نے قربانیاں بھی کی، سب نے اپنے سر بھی منڈوا دیے، سب نے احرام بھی کھول دیا۔ صلح حدیبیہ صرف واقعہ نہیں ہے، حضور کی زندگی کے ہر پہلو پہ مسلمانوں غور کرو، اس کے اندر ہمارے لیے فوائد ہیں، نکات ہیں، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک روڈ میپ ہے، ہمارے یہ نقشہ ہے۔ بدر کے میدان میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا۔ جب بدر کے میدان میں گئے نا تو دشمن مناسب جگہ پہ انہوں نے وہ مورچے جو ہے نا وہیں پہ بنا دیے۔ حضور نبی کریم کے ایک صحابی آ گئے جس کا نام حباب بن منذر ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے یا اپنی عقل سے؟ فرمایا نہیں، یہ میں نے اپنے ارادے سے کیا ہے، حکم خداوندی نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایسا کریں، میری رائے ہے، میں مشورہ دے رہا ہوں، وہ جہاں پہ پانی ہے پانی قریب والی جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیں، کل ہمارا مقابلہ ہوگا، جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، خود بھی پانی پیئیں گے، تب ہم لڑ سکیں گے۔ حضور نے حباب بن منذر کے مشورے کو قبول کر دیا، حباب بن منذر کے مشورے کو قبول کر دیا۔ غزوہ خندق ہے، میں نے بیان کی تفصیلات ساری اس منبر سے۔ غزوہ خندق کے موقع پر دشمن نے آ کر گھیرا ڈال دیا، بڑا جم غفیر دشمنوں کا لشکر، حضور پریشان ہیں۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ لیا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھود دی جائے، گہرے گڑھے کھود دیا جائے جن کی چوڑائی بھی زیادہ ہو اور نیچے جو ہے نا اس کی کھدائی بھی زیادہ ہو، دشمن اس سے چھلانگ نہیں لگا سکے گا۔ یہ ہمارے فارس والوں کا تجربہ ہے۔ حضور نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پہ عمل کر لیا۔ تو صلح حدیبیہ کا ایک ضابطہ اور ایک نقطہ اور ایک اصول یہ سامنے آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ہمدردوں سے، اپنے محبین سے، اپنے خیرخواہوں سے مشورہ لے کے چلنا چاہیے۔ یہ سیرت کا بھی پیغام ہے اور صلح حدیبیہ کا بھی پیغام ہے۔